بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 111 غزوہ بنی مصطلق میں پیش آنے والے واقعے افک سے متعلق ہے، جسے قرآن کریم کی اصطلاح میں افک مبین یا بہتان عظیم کہتے ہیں۔ جب غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر یہ سانحہ افک پیش آیا تو منافقین نے اس موقع پر زہر اگلنا شروع کر دیا اور انہوں نے اتنا گھناؤنا فتنہ برپا کر دیا کہ منافقین نے کاشان نبوت کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کی مہم چلائی، جو ان کی نفاق اور خباثت باطنہ کا نتیجہ تھی۔ ان منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو درم برم کرنے اور مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پیدا کر دینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزیز ترین ہستی کو اپنا نشانہ بنایا۔ ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بے بنیاد بہتان ترازی کی اور ان کی چاند کی چاندنی جیسی درخشاں اور پھولوں سے زیادہ پاکیزہ کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ منافقین کی طرف سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جو واقع افق کے نام سے مشہور ہے۔ غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے پر بہت بڑی آزمائش ٹوٹ پڑی، جس کے پس پردہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اہل بیت کی پامالی عزت مقصود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی اس گناؤنی سازش سے بے حد اذیت پہنچی۔ اس کا اثر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر دیگر مصیبتوں سے کہیں زیادہ پڑا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 1 مہینے تک انتہائی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب اپنے اوپر لگنے والی اس تہمت کا علم ہوا تو یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اس صدمے کی وجہ سے اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے گھٹن دن تھے۔ وہ تو عفت و عصمت اور شرم و حیا کی پیکر تھی، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منافقین ان پر اس قدر بدترین تہمت لگائیں گے۔ چنانچہ وہ واقعہ جو افق کے نام سے مشہور ہے، خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے تھے۔ جس زوجہ کا نام نکلتا قرآن میں اسے آپ سفر میں لے جاتے تھے۔ غزوہ بنی مصطلق میں روانہ ہو رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن اندازی کی تو قرآن میں میرا نام نکلا۔ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم اترنے کے بعد کا ہے۔ کہتے ہیں میں ہودج اونٹ پر رکھے جانے والا یہ ایک ڈولی سمجھ لے آپ اسے، جسے کپڑوں سے ڈھانپا گیا تھا اور جس میں عورتیں سوار ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہودج سمیت مجھے اونٹ سے اتارا جاتا تھا، یعنی جہاں پر قافلہ رکتا تو وہ افراد ہودج کو یعنی اس ڈولی کو نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر میں اس سے باہر آتی تھی اپنے حاجت کے لیے، یا اسی طرح جب قافلہ چلنے لگتا تو میں اس ڈولی میں بیٹھ جاتی اور وہ افراد جن کی ڈیوٹی تھی وہ اس ڈولی کو اٹھا کر اون پر رکھ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق سے فارغ ہو کر واپس روانہ ہوئے تو ہم لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ کوچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ جانے کا حکم دیا گیا تو میں اٹھی اور چل کر لشکر سے باہر گئی، قضاء حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنے ٹھکانے پر واپس آئی تو معلوم ہوا کہ میرے گلے میں جو نگینوں کا ہار تھا
ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے واپس چلی گئی، اتنے میں وہ لوگ آ پہنچے جو میرا ہودج یعنی وہ ڈولی اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے۔ انہوں نے وہ ڈولی اٹھا کر اونٹ پر لاد دی اور وہ سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پلکی ہوا کرتی تھی، جو تھوڑا بہت کھانا ملتا تھا اس سے پیٹ بھر جاتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں وہ نوعمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یوں ان لوگوں کو ہودج یعنی اس ڈولی کے ہلکے پن کا کچھ خیال نہ آیا اور اوپر وہ ڈولی رکھ دی اور اس طرح قافلہ روانہ ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہار تلاش کر کے واپس پڑاؤ کی جگہ پر جب پہنچی تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لشکر جا چکا ہے، وہاں کوئی شخص موجود نہیں ہے، نہ کوئی پکار لگانے والا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ وہ ساری جگہ اب ایک ویرانے کی صورت پیش کر رہی تھی۔ یہ صورتحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے اتفاق بھی پیش آئے گا جب وہ لشکر سے بچھڑ کر تنہا رہ جائے گی۔ ہر طرف رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تنہا کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی۔ ان کے خیال میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام میری تلاش میں خود یہاں تشریف لائیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی جگہ پر ٹھہر گئی اور اپنی چادر اوڑھی اور اپنے ہودج والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جن کی یہ ڈپٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے آتے تھے، اگر کسی کی کوئی چیز راستے میں گر جاتی تو وہ اسے اٹھا کر ساتھ لے آتے تھے اور اس تک پہنچا دیتے۔ اس طرح وہ مجاہدین اسلام کی ایک عظیم خدمت انجام دے رہے تھے۔ چنانچہ وہ رات کے پچھلے پھیر چلے اور صبح اس جگہ پہنچے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ انہوں نے دور ہی سے کسی سوئے ہوئے انسان کو دیکھا۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ پریشان ہو گئے۔ ان کی زبان سے فوراً مصیبت کے موقع پر پڑھے جانے والے یہ الفاظ نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ الفاظ سنتے ہی بیدار ہو گئی اور فوراً چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ غور کیا جائے تو اس موقع پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین چہرے کے پردے کا کس قدر اہتمام کرتی تھی۔ آج کل کی مسلمان خواتین کے لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ عمل بہترین نمونے کی حیثیت رکھتا ہے کہ انہوں نے کتنی عجلت سے ایک غیر محرم مرد سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر چہرے کا پردہ ضروری نہ ہوتا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسا کیوں کرتی اور اپنے چہرے کو کیوں چھپاتی؟ انہوں نے تو شدید پریشانی کے حالت میں بھی چہرے کے پردے کا فوراً اہتمام فرمایا، تو لہٰذا چہرے کا پردہ فرض ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صرف اتنا پوچھا، ما خلفکی یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کس وجہ سے پیچھے رہ گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، نہ ان سے کسی قسم کی کوئی بات کہی۔ پھر صفوان رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے، واللہ ما کلمنی کلمۃ ولا سمعت منہ کلمہ، اللہ کی قسم اس کے بعد انہوں نے مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی اور لفظ سنا۔ وہ اپنے اونٹ سے اترے اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھایا اور خود ایک طرف ہٹ کر اونٹ کی اگلی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔
تاکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آسانی کے ساتھ اس پر سوار ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ اب صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی نکیل لی اور رسی پکڑ کر اسے لے کر تیزی سے آگے چل پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جلد از جلد لشکر تک پہنچا دے۔ چنانچہ ظہر کے وقت تک یہ لشکر تک پہنچ گئے۔ اس دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اکیلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آ رہے ہیں تو اسے ایک نئی سازش کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ایک سازش تو ناکام ہو چکی تھی ماقبل جو مسلمانوں کے لڑانے کے لیے منافقین نے کی تھی، اب دوسری سازش کا موقع ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافقین نے اس بات کو اپنی مجلسوں کا موضوع بنانے لگے۔ اس طریقے پر یہ بات مدینہ منورہ میں گردش کرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ آپ غمگین رہتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہونے میں خاصی تاخیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک اور پیچیدہ معاملے میں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنا چاہا۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ اس الزام سے بری ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر والے ہیں اور ہم ان کے متعلق اچھی معلومات ہی رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور بہت سی عورتیں موجود ہیں، آپ اگر لونڈی بریدہ سے پوچھیں گے تو وہ سچ بتائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلوایا اور فرمایا، بریرہ، تو نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تجھ کو کوئی شبہ ہوا ہو؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو کوئی بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایسی نہیں دیکھی جس پر عیب لگا سکوں۔ اتنی بات ہے کہ وہ ابھی کم عمر ہے، گھر کا آٹا گوندا ہوا ہوتا ہے اور وہ سو جاتی ہے اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن منبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے مقابل مدد چاہی اور فرمایا، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، کون میری حمایت اور مدد کرتا ہے ایسے شخص کے مقابل جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے اذیت دی ہے؟ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں تو اپنے گھر والوں کو نیک ہی سمجھتا ہوں اور جس شخص پر تہمت لگائی گئی ہے اس کو بھی نیک ہی سمجھتا ہوں۔ وہ کبھی میرے گھر میں اکیلا نہیں آیا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی آیا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں اس شخص کے مقابل آپ کی مدد کو تیار ہوں۔ اگر یہ شخص اوس قبیلے کا ہے تو ابھی اس کی گردن مارتا ہوں، اور اگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ اور کیا جائے تو اس موقع پر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک بازی بڑے احسن انداز میں اجاگر کر دی۔ انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات میں ایک معمولی سی خامی کے سوا کوئی عیب یا شک والی چیز نظر نہیں آئی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کھل کر صاف لفظوں میں ان سے اس واقعے کی تصدیق چاہی تو وہ بڑی حیرت کے عالم میں بولی، سبحان اللہ واللہ ما علمت علیہا الا ما یعلم السائغ علی تبر الذہب الاحمر، اللہ کی قسم میں تو عائشہ کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو خالص سونے سے بھی زیادہ کھری اور پاک دامن خاتون ہے، اللہ کی قسم میں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جب ان کی بیوی نے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ تم عائشہ کی جگہ اگر ہوتی اور اس حالت میں صفوان سے ملاقات ہوتی تو کیا ایسی کرتی؟
بیوی نے کہا نہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا پھر عائشہ سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تم سے بھی بہتر ہے۔ سبحانک ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان پر لائے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔